ابھی ہمارے سامنے تشریف لاتے ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا ظفر محمود نقشبندی مجددی۔ آپ کا عنوان ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے تجدیدی کارنامے جو آپ نے سر انجام دیے وہ کیا تھے، ان کا آپ احاطہ کریں گے۔ محترم جناب حضرت علامہ مولانا ظفر محمود مجددی نقشبندی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الحبیب الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد، معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم عظیم مشائخ کی سرپرستی میں اور اجلا علماء کی موجودگی میں اس مجدد کا یوم منا رہے ہیں جنہیں اپنوں اور بیگانوں سب نے مجدد الفسانی مانا ہے۔ آپ نے ہمارے بہت بڑے علمی سرمایہ اور ورثہ سے بہت علمی اور تحقیقی اور بڑی خطابت سے بھرپور اور علم سے بھرپور اور نکتے بھی سنے ہیں اور واعظ اور میسج بھی سنا ہے۔ میں بہت ہی، چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، بڑے مختصر وقت میں خطیبانہ انداز میں نہیں بلکہ چند باتیں صرف دعوت فکر کے لیے پیش کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجدد کسی امت میں ہونا یہ امت مصطفیہ کی تخصیص ہے، خصوصیت ہے۔ جناب آدم سے لے کر نبی پاک تک جتنے بھی انبیاء آئے، مرسلین آئے، کسی امت میں نہ مجتہد ہوا ہے نہ ہی مجدد ہوا ہے۔ یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ ادوار میں جب بھی ضرورت پڑتی تھی تو نبی آتا تھا۔ اللہ کے محبوب چونکہ سرور عالم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے ادوار گزرنے کے بعد جب ضرورت پڑی تو مجدد بھیجے اور مجتہدین بھیجے۔ مجدد اور مجتہد اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ اب یہاں دور آتا ہے، دور کا یہ اب وقت نہیں رہا، ورنہ دہر کس کو کہتے ہیں، عصر کس کو کہتے ہیں اور قرن کس کو کہتے ہیں، میں اس پر گفتگو کرتا۔ بہرحال دور اور مدت، دور، عصر اور قرن، لیکن یہ ادوار آتے ہیں، ادوار کی بنا پر ضرورت پڑتی ہے کسی ایسے مصلح کی کہ جو دینی اور دنیاوی علوم میں ایسا یکتا ہو کہ جہان سارا اس کو مانے۔ اب ذرا ظاہر ہے کہ آپ سن چکے ہیں کہ چونکہ خانقاہی نظام نے دین پھیلایا تھا، اس لیے کہ خالی صرف قال کی بنا پر دین کی چاشنی نہیں آئی جب تک صاحب حال موجود نہیں تھے۔ اسی لیے امام مالک کا یہ قول مشہور ہے کہ جس نے تفقہ کیا
لیکن تصوف میں نہیں پڑا وہ زندیق ہو گیا. من تفقہ ولم یتصوف تزندق، وہ زندیق ہو گیا یا خطرہ ہو گیا اس کے زندیق ہونے کا. ومن تصوف ولم یتفقہ، جس نے تصوف کو تو اختیار کیا لیکن فقیہ نہیں ہوا، تفسقہ، اس کے فسق و فجور میں پڑنے کا خطرہ ہوا. ومن تحقق ومن جمع بینہما فقط تحقق، جس نے دونوں کو یعنی تصوف اور فقہ کو جمع کیا وہی صاحب حق ہوا ہے. تو ہر دور میں جب دین کی تجدید کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے تجدید اور ایک ہے تجدد. تجدید یہ ہے کہ وہی دین جو اللہ کا رسول لے کر آئے، وہی تشریعات دین کی جو نبی پاک سرور عالم لے کر آئے اور صحابہ کرام کے نفوس قدسیہ کے ذریعے امت کو پہنچا، اس میں اگر لوگوں نے کچھ چیزیں ملا دی تو اس کی تطہیر کر کے پھر اسی طرح، یعنی دوسرے لفظوں میں دین کو ایک نیا خون دے کر اسی طرح پھر اس میں جوانی پیدا کی، یعنی وہی دین جو سرور عالم لے کر آئے تھے قوم کے سامنے پیش کیا. یہ ڈیوٹی ہوتی ہے مجدد کی. اور متجدد وہ ہوتا ہے تجدد، جیسا کہ ہر دور میں غامدیت کی بیماری میں مبتلا لوگ ہوتے رہے ہیں جو کہ دین کی تشریح وہ کرتے رہے ہیں جو غیروں کو پسند ہو. ایسے لوگوں کو متجدد کہا جاتا ہے. مجدد نبی پاک کا غلام ہو کر صحیح دین پھیلاتا ہے، اور غامدیت کے مرض میں مبتلا مریض لوگ پھر واشنگٹن یا یہود و نصارہ کو جو شے پسند ہو وہ تشریح بیان کرتے ہیں. اور ہر صدی میں مجدد آیا، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ. سوال یہ ہے کہ ہر صدی میں مجدد آیا، اور جناب مجدد پاک جنہیں مجدد الف ثانی کہا گیا، اور یہ بھی آپ نے سنا ہے کہ مجدد الف ثانی کہنے والا کوئی عام فرد نہیں تھا. سب سے پہلے اس نے کہا جو جس کی کتابیں معقولات اور منقولات میں اور علم کلام میں، علم ریاضی میں، اسٹرونومی میں، علم الحروف میں آج بھی مشکل ترین کتابوں کے حواشی، جس کی مدد سے کتاب کو سمجھا جا سکتا ہے، اور جسے سلطان اورنگزیب عالمگیر نے سونے سے تولا، جس کو ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کہتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو مجدد پاک کا کلاس فیلو بھی ہے. میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کوئی کلاس فیلو کسی کی عظمت کو اس طرح مانتا ہو جس نے جوانی کو بھی دیکھا ہو. ہے مجدد پاک، آپ کا شباب بھی کتنا پاک تھا، آپ کا علم بھی کتنا اعلیٰ تھا کہ آپ کو آپ کے کلاس فیلو نے جو اپنے وقت کا علم کا امام ہے مجدد الف ثانی سب سے پہلے کہا. اور پھر ماننے والوں کی بات میں قطاریں لگ گئیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ، داؤد کیسری ایک بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے فلسفی ہوئے ہیں. انہوں نے ایک شرح لکھی ہے فصوص الحکم کی. فصوص الحکم شیخ ابن عربی کی ایک کتاب ہے فلسفے پر، تصوف کے فلسفے پر، اور اس میں اس کی شرح لکھی. وہ لکھتے ہیں کہ ہر 1000 سال کے بعد کواکب سبا اور اسماء الہیہ کے تحت ایک دورہ ہوتا ہے. وہ دورہ 1000 سال میں پورا ہوتا ہے. تو ایک ہے صدی، جس کو بعض کے ہاں قرن بھی کہا گیا. ایک ہے صدی کا دورہ. صدی کے دورے میں حالات کچھ اور ہوتے ہیں، اور سبا کواکب کا اسماء الہیہ کے زیر تحت 1000 سالہ دورے کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. اور یہی بات ہے کہ اب آپ نے دیکھا کہ 2000 میں ہم یہاں ہی تھے جب سن 2000 طلوع ہوا، جنوری آیا 2000 کا، تو اس وقت یورپ پورے میں میلینیم منایا گیا کہ نہیں؟ میلینیم یعنی 1000 سال. معنی یہ ہے کہ سابقہ امتوں میں بھی 1000 سالہ پیریڈ کو اہمیت دی گئی. اللہ کے محبوب نے بھی فرمایا کہ میرے دین پر بھی جب 1000 سال مقرر ہوں گے تو وہ آئے گا جو کہ صلہ ہوگا، اور وہ آئے گا کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا. اب معنی یہ ہے کہ یہ ہے مجدد 1000 سالہ. اچھا پھر الف ثانی کیوں؟
اور یہ کہنے والے عام لوگ نہیں تھے، ماننے والوں میں نقشبندی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں۔ اور ابھی جو دور 14ویں صدی کے مجددین کا گزرا ہے، 14ویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے انہیں امام ربانی مجدد الف ثانی لکھا ہے۔ 60 علوم کا عالم امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی، اور اسی طرح جنہیں ایک اور مجدد، کیونکہ ایک وقت میں صدی کے مجدد کئی آ سکتے ہیں، یہ لکھا ہے علماء نے، ایک اور جنہیں مجدد مانا گیا، گولڑے کا تاجدار، جسے جہان محدث اعظم فقیہ اعظم، یہ بھی 56 علوم کا عالم ہے، فقیہ، اپنے دور کا بڑا فقیہ، علم حروف کا ماہر، علم ہندسہ کا ماہر، علم جفر کا ماہر، علم ریاضی کا ماہر، اوکلیدس کا ماہر، اپنے دور کے رائج سارے علوم کا عالم اور ماہر۔ انہوں نے بھی چشتی ہیں، بے شمار مسائل میں اختلاف بھی کیا، چشتی ہیں، مگر جہاں ذکر کیا امام ربانی مجدد الف ثانی لکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ الف ثانی کا معنی کیا ہے؟ بڑی قیمتی باتیں کی ہیں علماء کرام نے۔ الف ثانی کا معنی کیا؟ یہ نہیں کہ آئندہ آنے والے جو 1000 سال ہیں، 1000 سال گزر گیا اول، اب 1000 سال جو آئندہ آئے گا اس پورے 1000 سال کے لیے مجدد ہیں۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ صدی کے مجدد کی تنقیر ہو رہی ہے، انکار ہو رہا ہے، نہیں۔ معنی یہ ہے، خود حضرت مجدد پاک سے پوچھا گیا، آپ نے کہا جو فرق 100 اور 1000 میں ہے وہی فرق 100 سالہ مجدد اور 1000 سالہ مجدد میں ہے۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں، یہ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مجدد الف ثانی، تو معنی یہ ہے کہ پہلا 1000 سال میلینیم اسلام میں گزر گیا، اب دوسرا 1000 سال آئے گا۔ اب اگر کوئی نبی کے علم قیامت کا انکار کرے تو اسے یہ تو دیکھنا چاہیے کہ علماء اور مشائخ نے کیا لکھا ہے۔ 1000 سال آئے گا، اب اگر اس کو آپ سامنے رکھیں کہ الف ثانی یعنی آئندہ جو دوسرا 1000 سالہ پیریڈ آنے والا ہے اس کے لیے بھی آپ مجدد ہیں، اگر اس کے لیے بھی مجدد ہیں تو پھر یہ ویسے ہی بات نہیں۔ شیخ ابن عربی جو کہ مکاشفہ میں بڑا مقام رکھتے تھے، شیخ محی الدین ابن عربی کے اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ سن 1900 کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ گو کہ یہ ظنی ہے، یہ ایک کشف کی بات ہے، ہم اس پر بنیاد نہیں رکھتے، لیکن شیخ ابن عربی نے یہ لکھا ہے کہ سن 1900 ہجری کے بعد امام مہدی کا ظہور، جناب عیسیٰ کا نزول یہ ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے ملفوظات میں یہ قول شیخ ابن عربی کا نقل کیا، تردید نہیں کی۔ دو باتیں، اور تیسری بات، مفتی فیض صاحب میرے منیر کے مرتب لکھتے ہیں کہ جب ہمارے شیخ جناب شہزادہ غوث الثقلین سے پوچھا گیا، پیر میر علی شاہ صاحب سے، شیخ ابن عربی کے اس مکاشفے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے آیت پڑھی ظہر الفساد فی البحر والبحر اور مسکرائے۔ اس کا جواب نہیں دیا، اس کا صرف جواب یہی دیا جب پوچھا گیا تو یہ آیت پڑھی ظہر الفساد فی البر والبحر، تو یہ پڑھی جب تو مسکرائے۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں جب وہاں بیٹھے ہوئے کئی علماء نے، جن میں شیخ الجامعہ بھی موجود تھے اور شیخ اور بھی ہمارے بزرگ موجود تھے، علامہ غازی بھی موجود تھے، انہوں نے جب اس آیہ کریمہ کا عدد نکالا تو وہ بھی 1900 سے زیادہ بنتا ہے۔ معنی یہ ہے، اشارہ دے دیا کہ حالت مکاشفہ میں یہ بات درست ہے۔ تو جن لوگوں نے حضرت مجدد الف ثانی کو مجدد الف ثانی کہا ہے، کیا انہوں نے امام مہدی کے ظہور تک مجدد نہیں مانا؟ اور پھر حضرت امام مہدی آئیں گے، کیونکہ مہدی کا ہونا بھی خصوصیت مصطفیٰ میں سے ہے، امت مصطفیہ میں سے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ اس دور کا عظیم مفکر، جب ہم اقبال کا ذکر کرتے ہیں تو علامہ اقبال
ایک شاعر نہیں ہے. علامہ اقبال درس نظامی کا فاضل، علامہ اقبال علوم ظاہرہ و باطنہ، رائج الوقت علوم شرقی و غربی کا عالم ہے، اور پوری عالمی جن کو گراؤنڈ ریالٹیز آپ کہتے ہیں، پوری دنیا کے سیاسی آلات سے بھی واقف ہے، انقلابی بندہ ہے. آپ چونکہ جرمن کا، آپ کے دور میں جرمن کا ایک فلسفر ہوا ہے نتشے کا فلسفہ بڑا مشہور رہا ہے یورپ میں، تصوف کے حوالے سے بھی، فلسفے کے حوالے سے، لیکن وہ منکر تھا. تو علامہ اقبال نے پتہ کیا لکھا؟ وہ لکھتے ہیں کہ او بلا درماند وما الا نرفت. او بلا درماند، وہ لا میں بس ڈوبا رہا اور گم رہا اور اللہ کی طرف نہیں جا سکا. از مقام عبدہو بیگانہ رفت، اس کو پتہ ہی نہیں کہ عبدہو کا مقام کیا ہے. کاش بودے در زمانے احمد. آئے 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 آئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، وار اقبال تیری نگاہ میں اور کوئی آیا ہی نہیں سوائے مجدد الف ثانی کے. یہ اقبال 300-400 سال بعد ہوئے ہیں نا. تو اقبال کہتے ہیں کاش بودے در زمانے احمدے تار سیدے بر سرور سرمدے. او کاش تو میرے احمد کے دور میں ہوتا. اور یہ وہی احمد ہے جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اب کاش کے وقت ہوتا، مجھے اشارہ ہو گیا، ورنہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کرتا کہ ان کا جو تجدیدی کارنامہ ہے، چونکہ موضوع یہ دیا گیا، تجدیدی کارنامہ یہ ہے کہ اس وقت یقیناً وحدت الوجود ہمارے صوفیاء کا موقف ہے، ہمارے صوفیاء کا مکاشفے میں حق موقف ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے. لیکن وحدت الوجود کو سمجھنا مشکل تھا. وحدت الوجود کو خاص کر ہندوستان میں آپ کو پتہ نہیں کہ مولوی عبد الرحمن لکھنوی نے اسی بنا پر اصنام کی عبادت کو بھی جائز قرار دے دیا وحدت الوجود کو سامنے رکھ کر، جس کے لیے پیر میر علی شاہ صاحب کو تحقیق الحق فی کلمات الحق پوری کتاب لکھنا پڑی. اب ہندوستان کا ماحول دیکھیں، ہندوستان کے ماحول میں خانقاہی نظام میں جب وحدت الوجود آ گیا، سجدہ تعظیمی جائز قرار دیا گیا، اور بھی کئی باتیں آ گئیں. یہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کا کمال تھا کہ انہوں نے وحدت الشہود کو، وحدت الوجود کی بجائے وحدت الشہود کو سامنے لا کر اس کا تعارف کرا کر لوگوں کو شرک اور کفر سے بچایا ہے. آپ کے تجدیدی کارناموں میں ایک بہت بڑا کارنامہ یہ بھی تھا، کیونکہ یہاں 4 موقف ہیں، وقت نہیں ہے ان کو میں نہیں چھیڑتا. 4 موقف تھے اور چوتھا موقف آپ کا تھا، اور آپ نے خانقاہی نظام کو بچایا ہے اور آپ نے تصوف کو بچایا ہے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آج مجدد الف ثانی کا قرض ہر سلسلے پر ہے. اور اسی لیے ایک سوال ہے کہ اپنے والد گرامی سے سلسلہ عالیہ چشتیہ لیا، شیخ کمال سید کمال شاہ کمال کیتھلی سے شاہ سکندر کے ذریعے غوث پاک کا جبہ بھی لیا. وارے غوث پاک، آپ نے 500 پہلے جس نور کو دیکھا اور آپ نے فرمایا 500 سال بعد یہ نور آئے گا، میرا یہ جبہ اس تک پہنچانا. ارے غوث ثقلین، آپ کی بھی کیا نگاہ تھی. اور وہ لیکن آپ پر غلبہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا کیوں ہوا؟ اپنے والد کے سلسلے کا غلبہ کیوں نہ ہوا؟ حضرت خواجہ عبد الباقی کے سلسلے کا غلبہ کیوں ہوا؟ کہ اس وقت تصوف میں یا خانقاہی نظام میں جو خرابیاں آ گئی تھیں، ان کا حل صرف اور صرف سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں تھا. اس وقت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ان کا علاج موجود تھا. اس لیے آپ نے اسی کو اپنایا، حالانکہ ہر سلسلے میں آپ بیعت کرتے تھے. اور میں آخر میں یہ کہوں کہ ہمارے اس مجدد کو
عام طرح کا مجدد نہ سمجھو، یہ مجدد وہ ہیں کہ جن پر لکھنے والے اپنے ہی نہیں ہیں، مستشرقین بھی ہیں۔ مستشرقین نے، مغربی مفکرین نے، جن میں T.W. آرنلڈ، D.S. مارگولیس، سر ایملٹن گب، C.A. اسٹوری، ڈاکٹر پیٹر ہارڈی اور کارین مولے اور ڈاکٹر فری لینڈ ایبٹ، یہ جتنے بھی ہیں ایک فرانس کے ہیں، ایک لنڈن یونیورسٹی کے فاضل ہیں، اور پھر جو T.W. آرنلڈ ہے یہ ریلیجنز آف اسلام، اس نے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ پھر ڈاکٹر فری لینڈ ایبٹ، ڈاکٹر ہلنس اور ڈاکٹر J.M.S. بلیان، ان میں کئی ڈاکٹر ایسے ہیں کہ جنہوں نے PhD کے مقالے لکھے ہیں مجدد الف ثانی کی ذات پاک پر۔ معنی یہ ہے کہ ہمارے مجدد کو مجدد ماننے والے اپنے ہی نہیں بیگانے بھی ہیں، اور جس کو انہوں نے مانا انہوں نے خانقاہ نظام میں تطہیر کی، علم کی دنیا میں شریعت اور طریقت کے سنگم کو ملایا، اور پھر دنیا بھر کو بتایا ہے کہ نبی کا غلام کتنی اونچی پرواز رکھتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کا نظام ہے کہ اسی نے ذکر کو نازل کیا اور وہی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ انہی محافظین میں ایک ہستے مجدد الف ثانی بھی تھے جن کا فیضان آئندہ آنے والے 1000 سال تک موجود رہے گا۔ ما علینا الا البلاغ۔ انتہائی خوبصورت انداز میں، بڑی جدید انداز میں آپ نے ایک خوبصورت تحقیق ہمارے سامنے پیش کی علامہ ظفر محمود نقشبندی مجددی نے۔ یقیناً آپ کی گفتگو سے مجددانہ فیض چھلکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور پھر حاضر ہوتے ہیں۔